دوستو، آج میں آپ کو روزی آنے کے لیے وہ چیزیں بتاؤں گا جس کے بارے میں حدیثوں میں اور بہت سے علماء کرام اور بہت سارے بزرگوں کا خاص عمل رہا ہے۔ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ روزی کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے گھر کے اندر کبھی بھی فاقے کا نوبت نہیں آئے گی۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی آسان سا عمل ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ روزی کے اس میں دروازے کھل جاتے ہیں، اس میں دروازے مقرر ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے نماز، یعنی کہ نماز، پانچوں وقت کی نماز وقت پر پڑھنا۔ دوسرا ہے کثرت سے استغفار کرنا، یعنی کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تیسرا ہے صدقہ، یعنی کہ اپنی حیثیت کے حساب سے روزانہ صدقہ کرنا، جتنا بھی آپ کی حساب سے ہو، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، جو بھی آپ کی حیثیت سے ہو وہ صدقہ کرنا۔ چوتھا ہے تقوی، یعنی کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہم کوئی گناہ کریں، ہم کوئی ایسا برا کام کریں، یا کوئی بھی ہم ایسا کام کریں جو اللہ سے ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ہم اس کے سامنے کر سکتے ہیں، تو اسی کا نام ہے اللہ کا ڈر، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنا، جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی اللہ کو ناراضگی کرنے والا عمل نہ کریں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ پانچواں ہے نفلی عبادتیں کرتے رہنا، یعنی کہ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں نفلی عبادتیں، اوابیل ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، اور بہت ساری نفلی عبادتیں ہیں، وہ ہم مستقل کرتے رہیں۔ چھٹا ہے حج اور عمرے کی کثرت۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس میں ہم حج و عمرہ مستقل کثرت سے کریں گے تو اللہ پاک ہمارے مال و دولت کو اور بڑھا دے گا، اور اتنا بڑھائے گا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر سال، ہر مہینے عمرہ اور ہر سال حج کرنے کی توفیق دے گا۔ ساتواں ہے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا اخلاق پیش کرنا۔ جب رشتہ دار آئیں تو ان کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور ان کی خوب خدمت کرنا، اور خوب خدمت کرنے کے بعد میں ان سے یہ کہنا کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر پائے، تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوں گے۔ آٹھواں ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ ہمارے اوپر کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی دقت آئے، کچھ بھی آپ کو ہو، کچھ بھی، اس میں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، اور کرنے والی ذات صرف تنہا اللہ کی ہے، اس کے اوپر پورا پورا بھروسہ رکھنا کہ ہر حال میں اللہ ہی کریں گے، اس کا بھروسہ رکھنا، یہ ہے آٹھواں۔ اور نواں ہے کمزوروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا، یعنی کہ ان کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کی پریشانیوں میں کام آنا، ان کی دقتوں میں کام آنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ہے نواں۔ اور اس کے بعد میں ہے دسواں، پریشانی ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ بہت بڑا مدعا ہے، بہت بڑا المیہ ہے اس بات کا کہ ہم شکر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس میں نعمتیں بہت ساری ہیں، چیزیں بہت ساری ہیں، پر ہم اس میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو یہ سب سے بڑی ناشکری اللہ کی ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم ہر حال میں، اگر ہم دولت مند ہیں بھی، یا ہمارے پاس تھوڑا بہت دولت ہے، یا ہم تھوڑے بہت خوشحال ہیں، تو ہر حال میں ان کا شکر ادا کرنا، اور اگر ہمارے پاس میں دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، پریشانیاں میں مبتلا ہیں، تو بھی اس کا شکر ادا کرنا۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا خوب شکر ادا کرنا ہر حال میں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور 11واں ہے گھر میں جب بھی داخل ہوں تو اس میں صرف اور صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوں، ہنستے ہوئے داخل ہوں، جس سے کہ بیوی بچے آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔
آپ کو دیکھ کے یہ دل کے اندر محسوس ہو کہ ہاں ہمارے والد صاحب آ گئے، ہمارے پاپا آ گئے، اور وہ خوشی کے مارے آپ سے چپٹ جائیں بچے کہ بھئی ہمارے پاپا آ گئے، اسی لیے مسکراتے ہوئے داخل ہوں۔ اور 12واں ہے ماں باپ کی خوب خدمت کرنا، یعنی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر روزی تو ویسے بھی آئے گی، اور جب آپ خدمت کریں گے اپنے ماں باپ کی تو آپ کے بچے بھی آپ کی خدمت کریں گے، تو ماں باپ کی خوب خدمت کرنا ہے۔ اور 13واں ہے صبح جو وقت ہوتا ہے جسے کہتے ہیں چاشت کا وقت ہوتا ہے، چاشت فجر کی نماز کے بعد میں 10 سے 11 کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اسے چاشت کا وقت کہتے ہیں، اس میں چاشت کی نماز کو پڑھنا، تو انشاءاللہ یہ بھی روزی کو کھینچنے والا عمل ہے، تو یہ کریں۔ اس کے بعد میں ہے 14واں، ہر وقت وضو کر کے رہنا، یہ کوشش کریں کہ ہم وضو کرتے ہوئے رہیں، وضو میں رہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ 15واں ہے سورہ واقعہ پڑھتے رہنا، یعنی کہ ایک دن بعد 2 دن بعد جب آپ کا دل ہو روز پڑھنا چاہے روز پڑھیں، سورہ واقعہ جو ہے وہ قرآن کی ایک سورت ہے سورہ واقعہ، اس کو پڑھتے رہنا۔ 16واں ہے اللہ سے ہر حال میں دعا کرتے رہنا، اللہ سے خوب مانگتے رہنا، جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور دیتے ہیں، اسی لیے ہر حال میں اللہ سے خوب دعائیں کریں، خوب مانگیں اللہ سے، اللہ اپنے مانگنے والوں کو ضرور دیا کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو خوب دیں گے، خوب دولت و نوازیں گے، آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ یہ سب 16 چیزیں ہیں جو آپ کو دولت